سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے، تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند میں ہوں۔ اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ یہ ساری جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہیں، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دیتی۔ دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، اس کی زندگی پاکیزہ۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے۔ تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے۔ اب دیکھیے اسلام کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے اسباب سے نظام کا چلنا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے انرجی حاصل ہو گئی، یہ اسباب سے نظام چلتا ہے۔ اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے، 20 منٹ گئے ہیں بستر پر، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام۔ کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے، تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلا کس طرح کر کے ہم
ऐसी मुश्किल से निकल सकते हैं जिसने हमें चारों जानिब से घेर लिया है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में रूहानी हाल बताया, फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा ना, अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का उसे रास्ता अता कर दे। और अगले लफ्ज देखिए, फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे वहां से रोजी देगा जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसका गुमान भी नहीं है, अल्लाह वहां से रोजी देगा। शर्त यह है कि अल्लाह से डर जाए, कोई गलत काम न करे, वो उस मुश्किल के हल के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार न करे। तो जिंदगी में तकवे का असर ये होगा कि मुश्किलात पिघलने लगेगी, वक्त बदलने लगेगा, मुखालिफ अपने होने लगेंगे, दुश्मन ज़ेर होने लगेंगे। लेकिन शर्त क्या है? वमन यत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देता है, उनके लिए अल्लाह ताला मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। तो जिंदगी में आसूदगी हासिल करने के लिए पहला हाल ये है कि इंसान अपने रब से डरे। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला हुजूर के सहाबी है, फरमाते मुझ पर मुश्किलात इकट्ठी आ गई थी। एक तो गुर्बत ने मुझे चारों जानिब से आन घेरा, और फिर ये कि मेरा बेटा भी कुफार में कैद कर लिया। अब एक गुर्बत, ऊपर से बेटे का इस तरह गायब होना। फरमाते मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था और बड़े सख्त परेशानी के आलम में घर में बैठा था। मेरी अहलिया मुझे कहने लगी, यहाँ क्यों बैठे हैं, जाइए ना मदीने वाले महबूब की बारगाह में, हुजूर की खिदमत में हाजिरी दीजिए। महबूब कुछ ऐसा इरशाद फरमाए कि अल्लाह रहमत वाला फैसला करे। फरमाते में हाजिर बारगाह हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मुश्किलात इकट्ठी आ रही हैं। एक तो ये कि गुर्बत ने घेर लिया है, जिस काम को भी हाथ डालते हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, आजमाइश ही आजमाइश है। और फिर उस पर यह कि मेरे बेटे को कुफार ने कैद कर दिया, और जवान बेटा माँ बाप की नजरों से ओझल है, तबीयत में बड़ी तकलीफ है, कहीं दिल नहीं लगता, उसकी माँ रोती है। हुजूर मेहरबानी करें। तो महबूब ने कुछ नसीहतें फरमाई। फरमाया अल्लाह से डरना और सब्र करना, और तीसरा फरमाया लाहौल शरीफ कसरत से पढ़ना। ये जरा देखिए रूहानी बालीदगी कैसे हासिल होती है, बंदा रूहानी तौर पर पुख्ता कैसे होता है। फरमाते मैं वो सब्र की नसीहत लिए, अल्लाह से डरने की वसीयत लिए घर लौटा, अपनी अहलिया को बताया और मियाँ बीवी लाहौल की तस्बीह पढ़ने लगे। फरमाते अभी पूरी तस्बीह मुकम्मल की न थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बेटा भी मौजूद था और 400 बकरियां भी साथ लाया था। फरमाते हमने फौरन पूछा, ये देखें ये मिजाज और मेयार सहाबा का है, शदीद गुर्बत है, और इजहार फरमा रहे हैं कि सख्त तरीन आजमाइश। 400 बकरी आई है तो फौरन नहीं कहा कि चूंकि आ गई है तो फौरी तौर पर कब्जा करो। अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बकरियां तुम कैसे ले आए, हमारी तो नहीं। बेटे अर्ज करने लगे, अब्बा जी जहां मुझे उन्होंने कैद किया हुआ था वहां कुछ लोग मेरे पहरे पर भी बिठा रखे थे, तो मैंने ज़रा अपने बाजुओं को हरकत दी तो मेरी जो बंधी हुई रस्सियाँ थी वो खुल गई। मैं वहाँ से उठा तो वो जो बाहर मेरे पहरेदार बैठे थे वो ऊँग रहे थे, सो रहे थे। इधर देखो मेरी तरफ। दुश्मन तब भी सोता है जब रब जाता है। अल्लाह दुश्मनों पे नींद गालिब कर देता है, उन पर सुस्ती छा जाती, उनके होश उड़ जाते जब अल्लाह चाहे। फरमाया वो सो रहे, ऊँग रहे। तो मैं पहले तो चुपके से निकलने लगा, फिर मेरी अचानक नजर पड़ी तो उस हवेली में बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ मौजूद था।
ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤ، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، 400 بکری باڑے سے نکلے اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے۔ 400 بکری نکل آئی، سونے والا سو گیا، کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے تائید ایزدی حاصل ہے، اسے غیبی مدد حاصل ہے۔ آج مسلمانوں کا دشمن کیوں طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے؟ اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے، ابا جی میں 400 بکریاں ہان کر کے لے آیا ہوں۔ تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے، چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے ساری بات عرض کی تو کریم فرمانے لگے، دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما بھی، غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو۔ تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے، خوب محنت کرے، خوب جد و جہد کرے، خالی تسبیحات نہ پڑھ، لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور آپ کا سارا وقت ہی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے۔ آپ وہی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس کس طرح کہاں کہاں میں کل کو ان لوگوں کو کام میں لا سکوں گا، تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض نہیں ادا کروے ہوتے۔ خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے، کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے۔ ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں کو، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں، نوجوانوں کو نا بڑا شوق ہے، وہ ہے مشہور ہونے کا شوق، معروف ہونے کا شوق، پاپولر ہونے کا شوق، چلیں ایک بات اور کہتا ہوں، فیمس ہونے کا شوق۔ چلے شاید آپ کو نہ ہو، آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسی کی کر رہا ہوں میں۔ لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگوں کو۔ یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور ہیں، ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے، جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کرے اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگے، تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکے۔ پیر صاحب رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آج بڑی درد والی محفل۔ وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے، جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے، ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا۔ خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا، نوجوانوں غور کرنا، تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے، کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے،
کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے، کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے. لیکن یہ تو شخص گزرا ہے نا ابھی، سادہ سا، غریب سا، جھکی ہوئی نظریں، اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا، اس کا پروٹوکول بھی کوئی نہیں. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے. یا رسول اللہ، اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں، کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہیں. حضور یہ غیر معروف ہے، وہ بڑا معروف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں. رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں کیے جاتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا، میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں. لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں، وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے، بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے. ہاں، اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو. اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو. اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو، میرے بھی بڑے تذکرے ہو، میں بھی جانا جاؤں، میں بھی پہچانا جاؤں، میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل کرو. پھر تمہیں نہیں شہرت اختیار کرنی پڑے گی، تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا، مشہور ہونے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے. اللہ لوگوں آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سننا. حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے نا تو حضرت جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر دو. رب اس سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی پیار کرنے لگتے ہیں، جنت کی مخلوق بھی پیار کرنے لگتی ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود. حضور فرماتے ہیں پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے. فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا وہ رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں. داتا صاحب روز عرس ہوتا ہے، جب جاؤ عرس ہو رہا ہے. خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے. ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ سٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی. حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی. تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو،
اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں جس طرح ہمیں اپنے سارے ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد کرانے چاہیے نا، ہمیں ہر روز شام کو اپنے دل کو بھی پرکھنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، آج کل اس کی سمت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، کون سی اندر طلب پیدا ہوتی ہے، کس طرف بڑھ گیا، سوچوں کا دائرہ کیا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت یہ پیسے گننے کا شوق پیدا کرتا ہے، ہر وقت یہ شہرت کے حصول کی خواہش کرتا ہے، ہر وقت اس کے دل کے اندر صرف طلب اقتدار ہی کا خیال رہتا ہے، ہر وقت یہ اپنے ماحول میں ایک مخصوص سیاست ہی کرتا رہتا ہے، ہر وقت یہ کسی کو پیچھے کر کے اپنی نشست کو آگے رکھنے کے شوق میں ہی ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اپنے باطن پر نگاہ کی جائے، اپنی تربیت کا خیال کیا جائے، بجائے ساری دنیا کو نظر میں رکھنے کے اپنے آپ پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی پیچھے لگا ہوا ہوں، اپنی تلاش میں گھومتا ہوں، اپنے آپ کو میں تلاشتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت نہایت ضروری، اور وہ کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے سچے لوگ تھے، کوئی بھی بات جذباتی اور وقتی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے اوپر پوری نگاہ رکھتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے، حضور آپ مجھے اپنی مال سے بھی زیادہ پیارے، حضور برادری، قبیلہ، اقتدار، منصب، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار۔ لیکن اے اللہ کے حبیب، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں نے اپنے دل پر غور کیا ہے، حضور مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ناروں کا ہے، ہماری طبیعت دھاووں کی ہے، ہمارا لہجہ ہمیشہ سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرنے کا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں غور و فکر کے بغیر ہی کر ڈالتے۔ وہ زیرک لوگ تھے، معاملہ فہم تھے، مدبر تھے، باتوں پر غور کرتے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے خاکم بدہن کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمانے میں اور فتویٰ دینے میں کوئی دیر نہیں کی، کریم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابھی نہیں ایمان مکمل ہوا۔ انہوں نے بھی غور کر کے بات کی اور محبوب نے بھی فوراً تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، وہ جو نبی کریم نے دست مبارک ان کے سینے اور دل پہ پھیرا تھا نا، بس اسی کا فیض ہوا کہ سیدنا عمر فوراً بولے کہ یا رسول اللہ حکم کرے، میں جان قربان کرنے کو بھی تیار، میں جان دے دوں گا۔ حضور فیض ہو گیا، کرم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ایمان مکمل ہوا، اب تکمیل ایمان ہوئی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اگر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا، پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہر قسم کا مال ہمارے گھر میں آئے، پھر وہی آئے گا جو آنے کی نبی پاک نے اجازت دی۔ پھر دوسری کوئی رقم، کوئی مال، کوئی لقمہ حرام ہمارے آنگن میں آ سکتا؟ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک سے پیار ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو اور ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہ ہو پا رہی۔
ہم ابھی تک اس مقام پہ نہ پہنچے ہو کہ سنت شریعت اسوہ نور سے فیض لے کر اپنے بچوں کو سجا نہ پا رہے. ہمارا حال یہ ہو کہ ہم نے انہیں دنیا دار بنا دیا ہو، مال و دولت دنیا کی آسائشوں سہولتوں میں اس قدر الجھا دیا ہو. پیار تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کے حضور کے ساتھ. تو ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ نبی پاک نے حسنین کریمین کی کن اصولوں پر تربیت فرمائی. ہمیں وہیں سے فیض لینا تھا، وہ سکھانا تھا، وہ سمجھنا تھا. تو ہمیں محبت رسول کے جو زاویے ہیں اور جو قاعدے ہیں اور جن اصولوں پر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو استوار کرنا ہے، ان پر پوری طور پر تفکر کرنا ہوگا. کیونکہ یہ ہماری اخلاقی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، عقلاً نقلاً اور ایمانی ضرورت بھی ہے. تو اس ضرورت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہمیں وہ سارے پہلوؤں پر غور کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری. اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس محبت کی اہمیت کو جانتے تھے، اس محبت کے تقاضوں کو سمجھتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ کی تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے حضور کثرت سے صوم و صلات تو میرے پاس نہیں، یعنی نفلی عبادات نفلی روزے میرے پاس نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. عبادتوں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا اجر ہوتا ہے. کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے، اس پر 10 نیکیاں ملیں گی، اس پر 100 نیکیاں ملیں گی، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، ہمیں روایات میں ملتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے اس نیکی کا اجر بیان کیا. حضور فرمانے لگے پھر جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. باقی نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت رسول پر اللہ کے محبوب کی معیت ملتی ہے. باقیوں پر ثواب ملتا ہے اور محبت پر ساتھ ملتا ہے. حضور کا اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں نہ کول حضور دے بیٹھ رہنے. لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ. تو حضور نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 مواقع ایسے، یہ راوی کا تبصرہ ہے، یہ قریب کھڑے شخص کا تبصرہ، یہ بتانے والے کی گفتگو ہے. فرمانے لگے 3 مواقع ایسے ہیں زندگی میں بڑی خوشی حاصل ہوئی. ایک اس دن جس دن کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہو. یہ 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت خوشی ہوئی. اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. فرماتے وہ تو بات کر کے چلے گئے تو جناب انس بن مالک عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اللہ رسول سے کہا ہے نا محبت کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضور میں اللہ سے بھی کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، اور حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو کریم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بس جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. گویا حضور فرما رہے کٹھو ہی ہوں گے سارے جنت میں،
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस इस मोहब्बत रसूल के लिए तरबियत की ज़रूरत, अपने दिल पर निगाह रखने की ज़रूरत, बाकी मोहब्बतों को निकालने की ज़रूरत। कोई भी मोहब्बत करे अल्लाह रसूल की मोहब्बत की इत्तिबा में कर, उस मोहब्बत को करें जो मोहब्बत करने का रब रसूल ने हुक्म दिया। दुनियावी मोहब्बतें, दौलतों की मोहब्बतें, शोहरतों की मोहब्बतें, इक़्तिदार की मोहब्बतें, ये तो तबाही कर दें, उजाड़ देंगी बंदे के दिल। हम ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, हमारे मिजाजों में तनाव रहता है, बगैर किसी सबब के तलखियाँ पैदा होती। क्यों? इसलिए कि हमारे बातन में वो फूल नहीं खिलते जो खिलने चाहिए, हमारे अंदर वो रोशनी नहीं होती जिस रोशनी के सबब से नूर पैदा होता है। जो लोग अंदर से ताज़ा दम नहीं होते उनके मूड भी ठीक नहीं होते। जो लोग अंदर से अपने आप को आप दरूद पाक पढ़ के देखें, सिर्फ सुबह उठ के 100 दफा पढ़े, सारा दिन दिल ताज़ा रहे। आप एक रुकू कुरान मजीद का सुबह पढ़ के तो देखें, आपका मूड खुद ब खुद ठीक रहेगा। लेकिन ये कि उसी लहजे में सोए और उसी लहजे में उठे, ना सोते वक्त जुबान पर रब रसूल का नाम था, ना सुबह उठते ही हमने चाहा कि 2 घड़ियां अल्लाह रसूल का नाम ले ले। हमारा लहजा, अब तो मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी बसों में सफर करने का मौका मिलता था ना, तो सुबह सुबह का टाइम जब बस में होता था ना, फजर में, तो बस वाला भी कोशिश करता था मैं बस में तिलावत चला दूं, कोई नात चला दूं। सुबह का आगाज अल्लाह रसूल के नाम के साथ। कुछ तो हम अपनी कैफियत को बदलें, लेकिन बस वो अब तो फैशन हो गया है, जो सवेरे जल्दी उठे वो गरीब आदमी होता है। अमीरों के तो मोबाइल नहीं खुलते 12 बजे से पहले। अमीर आदमी है, वो कैसे उठेगा इतनी जल्दी? उससे तो तारुफ ही नहीं हो सकता। चले, इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए कि बाद मजहबी लोगों के मोबाइल भी जोर के बाद खुलता हूँ। इस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता, बात कहीं और ना निकल जाए। वो भी सुबह सारा दिन आराम करते हैं, चूँकि मसरूफ जो रहते हैं रात भर, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब तक अंदर बातन में ताज़ा दम नहीं होते, अंदर कैफियत पैदा नहीं होती, उतनी देर तक आपके मूड में, तबीयत में, मिजाज में वो सारी चीज़ें पैदा नहीं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करनी, बस जल्दी समेटने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे में 3 चीज़ें पाई जाए, अल्लाह उसे ईमान की हलावत अता करे, उसे ईमान का जायका मिलेगा। यानी मैं अपने लफ्ज़ों में बात करूं तो उसे मोमिन होने का मज़ा आ जाएगा। एक होता है खाना, एक होता है मज़ेदार खाना। खाना मज़ेदार हो तो एक की बजाय 2 रोटियां भी खाई जा सकती। खाना मर्जी का हो तो इंसान कुछ थोड़ा सा उसमें बढ़कर भी खा लेता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 चीजें तुम अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता करेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन सी? ये बुखारी मुस्लिम में हदीस। हुजूर ने फरमाया, एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। तुम हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें ईमान का जायका अता कर दे, तुम्हें मोमिन होने का मज़ा आ जाएगा, तुम्हें सुरूर नसीब हो जाएगा ईमान का। लेकिन हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह रसूल से ये करना पड़ेगा। और दूसरा हुजूर ने फरमाया, जिससे भी प्यार करो ना, अल्लाह की रज़ा के लिए करो। इधर देखें मेरी तरफ। ज़ातियात के लिए मोहब्बतें छोड़ दें, लालच के लिए मोहब्बतें छोड़ दें, अपने ज़ाती मकासद के लिए मोहब्बतें छोड़ दें। इससे मज़ा ख़राब हो जाता है। फरमाया, ईमान का जायका नसीब होगा, शर्त यह है जिससे भी मोहब्बत करो अल्लाह के लिए करो। अच्छी भली अल्लाह रसूल के लिए मोहब्बतें चल रही होती है और वो बंदा बड़ा खुश होता है, कहता मैं खिदमत कर रहा हूँ जी अल्लाह की रज़ा के लिए।
لیکن جب ذرا کہیں نقطہ پیدا ہوتا ہے نا کسی ذاتی معاملے کا، کسی لالچ کا، اس محبت میں تلخی آنے لگتی ہے۔ موبائل والے بھائیوں کی بھی میری بات پہ توجہ ہے نا، اس میں تلخی ہونے لگ جاتی ہے، اس میں کیفیات بدلنے لگ جاتی ہے، سرور جانے لگ جاتا ہے۔ ذائقہ کب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور تیسرا کریم فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ آگ سے جلنے سے، اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے انسان نفرت کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو کریم فرمانے لگے تم بھی کفر سے نفرت کرو، مکروہ جانو اس کو، تو تمہارے دل میں ایمان کا ذائقہ پیدا ہو جائے گا، لذت نصیب ہوگی مومن ہونے کی۔ شرط کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، اور یہ کر کے دیکھیں، یہ انسان کو سنوارنے والی چیز ہے، یہ مومن ہونے کی شرط ہے، یہ تکمیل کرتی ہے اخلاقیات کی۔ اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں نا، نبی پاک سے محبت ہوگی نا تو حضور کی اولاد پاک سے بھی محبت ہو، حسنین کریمین سے بھی محبت ہو، حضور سید عالم علیہ السلام کے مقدس طیب طاہر پاکیزہ خاندان کا پیار دل میں جگہ پکڑے، انسان سنورتا جائے گا، ڈھلتا جائے گا۔ اور حضور نے اللہ کے حضور دعا مانگی، کہا ہے اللہ جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے، اور نبی پاک سے محبت ہوگی تو پھر اصحاب پاک سے بھی محبت ہوگی۔ پھر کبھی کسی کی زبان نہیں کھلے گی کسی صحابی کے بارے میں، وہ ڈرے گا، وہ کہے گا انہیں صحبت رسول حاصل ہے، یہ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ، وہ شناسائی اختیار کریں گے۔ حضور ہی کی محبت دلوں میں اصحاب کی محبت پیدا کرے گی، اور نبی پاک سے پیار ہوگا تو قرآن و سنت سے بھی پیار ہوگا، شریعت سے بھی پیار ہوگا۔ نبی پاک سے محبت ہوگی تو انسان ڈرے گا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ صحابہ تو بعض ایسی باتیں جن کی حکمتوں سے بھی وہ آگاہ تھے، حضور کی محبت میں وہ کام نہیں کرتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ تھا، وہ مخصوص کیا گیا تھا خواتین کے گزرنے کے لیے۔ عورتیں نماز کے لیے آتی تھی حضور کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری زمانہ نور میں، تو خواتین اس سے گزرتی تھیں، تو منع کر دیا گیا کہ اس دروازے سے مرد نہ گزریں۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تو کچھ گنجائش کے معاملات، کچھ حکمت کا تقاضا، حضرت عمر نے کہا کہ اب عورتیں مسجد میں نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں۔ وہ ایک دروازہ تھا جس سے عورتیں آتی تھیں، منع کر دیا گیا کہ یہاں سے مرد، لیکن اب عورتیں نہیں آتی، اب بات ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر اس دروازے سے نہیں گزرے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ایک حکمت تھی جس کے تحت منع کیا گیا، اب تو وہ وجہ، وہ حکمت وہ ختم ہو گئی، اب تو سب لوگ گزرتے ہیں۔ فرمایا مجھے حکمت کا نہیں پتا، میرے نبی نے منع فرمایا۔ وہ اس سے اگلی بات ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ کریم نے منع فرمایا ہے، تقاضا محبت یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے نہیں گزرنا، تو لہذا یہ محبت رسول ہی شریعت پر عمل کا سبق پڑھائے گی۔ اسی سے انسان کا مزاج بنے گا کہ میں نے دین پر عمل کرنا، اسی سے اس کا ذوق بنے گا کہ مجھے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا۔ لیکن اگر حضور کی محبت ہی دل میں نہیں ہوگی تو شریعت پر عمل بھی، بلکہ ہمارے علماء نے تو اس سے بڑھ کر ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو حضور سے محبت کرے نا اس کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ محبت سے کر رہا ہے نا، محبت میں کر رہا ہے نا، لہذا اس کے لیے سنت پر، شریعت پر عمل کرنا آسان، اس کے لیے داڑھی رکھنا بھی آسان، نماز پڑھنا بھی
آسان، سچ بولنا بھی، حلال کمانا بھی آسان، بدی سے، غیبت سے، برائی سے، تانے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، تکبر سے، ان سب سے بچنا بھی آسان۔ کیوں کہ حضور سے محبت کر رہا ہے، محبت رسول اسے اس طرف لے آتی، اور محبت میں مشکل کام بھی بندہ کر لیتا ہے، مشکل کام بھی۔ محبت ہو گئی اپنے گھر والوں سے، کسی نوجوان کو، چڑھتی جوانی ہے اس کی، والد بوڑھے ہو گئے یا خدا نخواستہ وصال کر گئے یا بیمار ہو گئے، اسے محبت ہو گئی ہے اپنے گھر سے، اس کی بہنیں ہیں گھر میں، اسے اپنے قبیلے سے، برادری سے پیار ہو گیا، وہ بڑا ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، لیکن اس نے جوانی خاندان کے نام کر دی، ملک سے باہر چلا گیا، محنت کی، مزدوری کی، ماں نے ضد کی بیٹا پہلے بیاہ کرا لے، اس نے کہا نہیں پہلے بہنوں کا ہوگا۔ محبت ہو گئی ہے نا۔ یہاں گھر والوں کو آسانیاں دے رہا ہے، خود وہاں بیچارہ ایک بیڈ ہے اس کے لیے کل زندگی، اس میں کئی لوگ رہتے ہیں، مشکل وقت گزارتا ہے، ان حالات کا مقابلہ کرتا ہے، ایک وقت روٹی کھاتا ہے۔ محبت ہو گئی ہے نا۔ وہ چاہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ اٹھ جائے، میرے خاندان کی مشکلات کی میں کمی آئے۔ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے لوگ پردیس میں جاتے ہیں، اور یہاں بھی رہتے ہیں تو دو دو تین تین نوکریاں کرتے ہیں، مجھے بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا۔ یہ محبت ہو گئی، یہ محبت ہے جو مشکل ترین کام کراتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ایک صحابی نے چہرہ نور کی زیارت کی تو وہ کہتے مجھے بظاہر نکاحت اور کمزوری نظر آئی، میرا دل دہل گیا، میں پریشان ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ تو حضور فرمانے لگے 3-4 دن گزر گئے سوائے کھجور اور پانی کے میں نے کھایا کچھ۔ یہ دو جہاں کے شاہ، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمیں پہ گھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کھایا کچھ نہیں، 3-4 دن ہو گئے۔ اب یہ محبت ہے نا، یہ مشکل کام کراتی ہے۔ وہ صحابی گھر گئے، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اہل خانہ نے کہا کچھ نہیں۔ پڑوسیوں سے، دوستوں سے، محلے داروں سے بات کی، کہا اس وقت تو کچھ نہیں، حالات سخت۔ محبت ہے نا، مجبور بڑا کر دیتی۔ دوڑے گئے، ایک باغ میں جا کے ایک شخص سے کہا مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا مزدوری تو ہے پر کام ذرا مشکل ہے، گرمی بڑی سخت ہے، پسینہ آتا ہے، کنویں کا پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، اس پانی کو کنویں سے نکالنا ہے، آپ 1 ڈول پانی کا نکالیں گے تو 1 کھجور ملے گی، کام مشکل ہے، سخت ہے۔ لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، فوراً کہنے لگے میں کر لوں گا۔ اس نے کہا مزدوری یہ ہے کہ 1 ڈول پانی کا اور 1 کھجور۔ صحابی رسول نے چادر بچھا لی، 1 پانی کا ڈول نکالتے، 1 کھجور ملتی، وجود سارا پسینے سے شرابور ہو گیا، ہاتھوں پہ بظاہر چھالے پڑ گئے، لیکن اٹھے، اور جب کچھ کھجوریں جمع ہو گئی تو ان کھجوروں کو لیا، پھر دھویا، اور پھر دروازہ رسول پہ حاضر ہوئے۔ آزم یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے، حاضر بارگاہ ہوئے، وہ کھجوریں پیش کی۔ اللہ کے حبیب نے 1 کھجور اٹھا کے مقدس منہ مبارک میں رکھی، اور حضور نے فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ اس مشقت میں، اس گرمی میں، اس شدت میں، اتنی سخت محنت، اتنی سخت کاوش کس نے مجبور کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا۔ حضور کی محبت مشکل ترین کام کرا لیتی ہے۔